بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ الفرح الکامل علی شرح حمیت العامل النوع الاول۔ جی با کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ کل ہم نے جو ترکیب کی ہے وللمقابلتی، با مقابلے کے لیے اشتریت العبد بالفرسی کی مثال انہوں نے پیش کی۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے وللقسمی، اور با قسم کے لیے، نحو باللہ لأفعلن قضا۔ تو اس کے بارے میں پہلے ہم جان لیتے ہیں، پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اور با قسم کے لیے ہے، خدا کی قسم میں ضرور اس طرح کروں گا، ٹھیک ہے۔ اور خدا کی قسم میں ضرور اس طرح کروں گا، لأفعلن قضا وباللہ لأفعلن قضا، اور خدا کی قسم میں ضرور اس طرح کروں گا۔ آئیے کچھ باتیں قسم اور جواب قسم کے بارے میں جان لیتے ہیں، پھر اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ جس جملے میں قسم کھائی گئی ہو اسے قسم کہتے ہیں۔ جس جملے میں قسم کھائی گئی ہو اسے قسم کہتے ہیں۔ جس حرف یا فعل کے ذریعے قسم کھائی گئی ہو اسے ادات قسم کہتے ہیں۔ جس کی قسم کھائی گئی ہو اسے مقسم بھی کہتے ہیں، اور جس بات پر قسم کھائی گئی ہو اسے جواب قسم کہتے ہیں۔ واللہ لن اکذب، خدا کی قسم میں ہرگز جھوٹ نہیں بولوں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے واو یہ ادات قسم ہے، اور اللہ مقسم بھی ہے، لن اکذب یہ جواب قسم ہے۔ یہ بات دوبارہ سن لیں، جس جملے میں قسم کھائی گئی ہے اسے قسم کہتے ہیں۔ جس حرف یا فعل کے ذریعے قسم کھائی گئی ہے اسے ادات قسم کہتے ہیں۔ جس کی قسم کھائی گئی ہے اسے مقسم بھی، اور جس بات پر قسم کھائی گئی ہے اسے جواب قسم کہتے ہیں۔ باللہ لأفعلن قضا، اور با قسم کے لیے ہے، جیسے خدا کی قسم میں ضرور اس طرح کروں گا۔ آئیے اب ترکیب شروع کرتے ہیں۔ دو ترکیبیں کریں گے ہم اس کی۔ پہلی ترکیب آپ کے سامنے، نحو مضاف ہے، اور مضاف ہونا آپ کو معلوم ہے یہ اسم کا خاصہ ہے، ٹھیک ہے۔ مضاف ہونا یہ اسم کا خاصہ ہے، نحو ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ متعین ہو گیا کہ یہ نہ فعل ہے نہ حرف ہے بلکہ اسم ہے۔ جب یہ جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے تو ہم اسے بولیں گے جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک ہے جی۔ نحو مضاف باللہ لأفعلن قضا، مراد اللفظ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، آپ کو معلوم ہے ہم یہاں پہ قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ اسے مثالہ مقدر کی خبر بنائیں گے۔ اب مثالہ کی ترکیب کریں گے تو مثالہ آپ کو معلوم ہے نکرہ ہے، اس کے بعد معرفہ، پکا قاعدہ مضاف الیہ کی ترکیب ہوگی۔ مثال مضاف، ضمیر جو ہے وہ ضمیر جو ہے ضمیر جو جتنی بھی ہوتی ہے اس میں غیر متمکن ہوتی ہے، مبنی ہوتی ہے، اور مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کیا مراد، اگر اس کی جگہ اس میں ظاہر ہوتا تو اعراب بھی آ جاتا۔ وہ ضمیر جو ہے واحد مذکر غائب مجرور متصل ہے، اسم کے ساتھ جو ضمیر آئے گی وہ مجرور متصل ہوتی ہے۔ اب لوٹے گی کہاں؟ اس مفہوم کی طرف۔ با کا معنی قسم کے لیے استعمال ہونا، مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا بنے گا جی، اور مبتدا بھی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، جیسے ہم نے پہلے بولا، پہلا جز اسم تو جملہ اسمیہ، پہلا جز فعل تو جملہ فعلیہ، تو جملہ اسمیہ کی ترکیب آپ کے سامنے آ گئی۔ دوسری ترکیب کریں گے ہم، با حرف جار برائے قسم، اللہ اس میں جلالت مجرور، حرف جار اپنے مجرور سے مل کر اقسم، فعل کا ظرف مستقر، اقسم صیغہ واحد متکلم فعل مضارع مثبت معروف، اس میں انا ضمیر جو ہے مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل، اقسم فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ قسمیہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لأفعلن قضا صیغہ واحد متکلم لام تاکید با نون تاکید در فعل مستقبل معروف، اس میں انا ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل، قضا اس میں کنایہ مفعول بھی، لأفعلن فعل اپنے فاعل و مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ ہو گیا جواب قسم۔ تو یہ میں نے ترکیب آپ کے سامنے رکھ دی، ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ وللقسم نحو باللہ لأفعلن قضا، اور قسم کے لیے با، جیسے اللہ کی خدا کی قسم میں ضرور اس طرح کروں گا۔ آگے وللاستطاف نحو ارحم بزید، اور با جو ہے مہربانی طلب کرنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی آتی ہے، استطاف کے لیے بھی آتی ہے، اور مہربانی طلب کرنے کے لیے آتی ہے۔ مثال دے رہے ہیں، جیسے ارحم بزید، زید پر رحم کر، زید پر رحم
کر، ٹھیک ہے۔ اب استطاف کی ترکیب تو آپ کو معلوم ہے، وقت تکون لتعلیل کے تحت گزر چکی ہے۔ اب اس کی ہم دو ترکیبیں کریں گے۔ نحو مضاف، آپ کو معلوم ہے نحو ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے۔ ارحم بزید مراد اللفظ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مثالہ مقدر کی خبر، اس میں مثال مضاف ہو ضمیر واحد مذکر غائب مجرور متصل۔ اب غائب کی ضمیر کہاں لوٹے گی؟ اس مفہوم کی طرح لوٹے گی کہ با کا معنی استطاف کے لیے استعمال ہونا ہے۔ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوا۔ ہم نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ اگر پہلا جز اسم ہے تو جملہ اسمیہ بنتا ہے، پہلا جز فعل ہو تو جملہ فعلیہ بنتا ہے۔ مضاف ہونا اسم کا خاصہ ہے، تنوین کا آنا اسم کا خاصہ ہے، اسم کے آخر میں تنوین کا آنا اسم کا خاصہ ہے، اور الف لام کا ہونا اور رفع جر کا داخل ہونا اسم کا خاصہ ہے، تثنیہ ہونا، جمع ہونا، مصغر ہونا، موصوف ہونا، مضاف ہونا، یہ اسم کے خاصے ہیں۔ دوسری ترکیب کریں گے ارحم، صیغہ واحد مذکر حاضر، امر حاضر معروف، اس میں انت ضمیر مرفوع متصل مستتر، اس کا فاعل بارف جار زید مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو، ارحم فعل اپنے فاعل ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، کیونکہ یہ جو ہے امر، نہی، استفہام، تمنی، ترجی، عقود، مد و ضم، عرض، یہ انشاء کے قبیل سے ہے، یہ جملہ انشائیہ کی اقسام ہے، تو ہم اسے جملہ فعلیہ انشائیہ بنائیں گے، ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ انشائیہ بنائیں گے۔ تو یہ آپ کے سامنے ہم نے ارحم بزیدن کی ترکیب آپ کے سامنے ہم نے کر دی ہے۔ ارحم بزیدن کی ترکیب کو آپ اپنے سامنے رکھیں اور اس کا ترجمہ بھی آپ اپنا، ارحم بزیدن مطلب یہ کہ زید پر رحم کر، ٹھیک ہے، اور با استطاف کے لیے ہے، یہاں پہ ارحم آیا ہے۔ آئیے امر کے بارے میں جانتے ہیں، کیونکہ یہ امر ہے اور اس کے بارے تفصیلاً جانتے ہیں کہ امر کا لغوی معنی حکم دینا ہوتا ہے، اور اصطلاحی طور پر وہ فعل ہے جو سامنے والے سے کسی کام کی طلب پر دلالت کرے۔ اب اسے بنانے کا طریقہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسے بنایا کیسے جاتا ہے جناب؟ جی اس سے فعل مضارع سے بناتے ہیں، معروف معروف سے بنے گا، مجہول مجہول سے، حاضر حاضر سے، غائب غائب سے، متکلم متکلم سے۔ امر حاضر معروف کے 6 صیغوں کے بنانے کا الگ قاعدہ ہے، باقی امر غائب متکلم معروف اور غائب اور حاضر متکلم مجہول کے بنانے کا قاعدہ بھی جدا ہے۔ اچھا جناب، جس طرح فعل مضارع کے آخر میں نون ثقیلہ خفیفہ لائق ہوتے ہیں، اسی طرح امر کے آخر میں بھی آتے ہیں۔ امر حاضر معروف بنانے کا طریقہ سن لیتے ہیں۔ علامات مضارع کو حذف کر دیں، ٹھیک ہے، جیسے ہمارے پاس ہے تعیدو، ٹھیک ہے جی، علامات مضارع تا کو حذف کر دی تو پیچھے پھر دیکھیں گے اس کے بعد والا حرف ساکن ہے یا متحرک ہے۔ اگر متحرک ہے تو آخر کو ساکن کر دیں، جیسے تعیدو سے عید بن گیا، ٹھیک ہے، علامات مضارع کو حذف کیا، بعد والا حرف دیکھا وہ متحرک تھا، آخر کو ساکن کر دیا، عید بن گیا۔ اب بشرطے کے آخر میں حرف علت یا نون اعرابی نہ ہو، اگر ہو تو انہیں گرا دیں گے، جیسے تعیدان سے عیدا، تکی سے کی یا مرکزی گئے۔ اگر بعد والا حرف ساکن ہو تو اب عین کلمے کی حرکت دیکھیں گے، اگر فتح یا کسرہ ہو تو شروع میں حمزہ وصلی مکسور لائیں اور آخر کو ساکن کر دیں، جیسے تسمع سے اسما، تدرب سے ادرب، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حمزہ وصلی وہ حمزہ ہے جو درمیانے کلام میں اور اپنے بعد کے متحرک ہونے کی وجہ سے گر جاتا ہے۔ اچھا، بشرطے کے آخر میں نون اعرابی یا حرف علت نہ ہو، اگر ہو تو گرا دیں، جیسے تسمعان سے اسمعا، ترمی سے ارمی۔ اور اگر حرکت دمہ کی ہو تو شروع میں حمزہ وصلی مضموم لائیں اور آخر کو ساکن کر دیں، تنصرو سے انصر۔ بشرطے کے آخر میں نون اعرابی یا حرف علت نہ ہو، اگر ہو تو گرا دیں، تنصران سے انصرا، تدعو سے ادعو۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے، ارحم کو ہم نے ارحم، رحم یرحم، ترحم سے بنایا، ٹھیک ہے، علامت مضارع تا کو حذف کر دیا، اور اب کیونکہ را ساکن تھا، اب ساکن سے ابتدا ہونا محال ہے، حمزہ وصلی لے کر آئے۔ اب آپ عین کلمے کو دیکھیں گے، عین کلمے کی حرکت کو دیکھ رہے ہیں، اگر عین کلمے کی حرکت پہ دمہ ہوتا تو ہم حمزہ وصلی مضموم لاتے، لیکن یہاں پہ حمزہ وصلی مکسور لائے، کیونکہ عین کلمے کی حرکت کو ہم نے دیکھا، عین کلمے کی حرکت اگر فتح یا کسرہ ہو تو شروع میں حمزہ وصلی
مکسور لائیں گے، کیونکہ عین کلمہ یہ جو ہے آپ کے پاس فتح ہے عین کلمے پر. اسی طرح داربا یدریب باب ہے، اس میں عین کلمہ مکسور ہوتا ہے تو تدریب اسے ادرب، اور یہ تسمعو سامیہ یسمعو اسما پڑھیں گے. اسی طرح رائمہ یرحمو ارحم پڑھتے ہیں. تو یہ امر بنانے کا طریقہ بھی آپ کے سامنے ہم نے بیان کر دیا. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں ہماری ویڈیو کو جو شیئر کرے، لائک کرے، حمید علی مدنی چینل کو سبسکرائب کرے. یا اللہ ان کے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما. وما علینا الا البلاغ المبین.